بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حالات کا رونا ہر ایک رو رہا ہے اور ہر ایک پریشان بھی نظر آ رہا ہے اور اپنے طور پر سوچتا ہے کہ پریشانی کیسے دور ہو جائے، کیا کیا جائے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے، اور اپنی دانش میں جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں سب کے لیے مختلف لوگ مختلف انداز سے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ ترتیب کر رہے ہیں، ترکیبیں کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پریشانی آ کیوں رہی ہے؟ ہم جتنی پریشانی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ پریشانی آتی کیوں ہے؟ اگر ہم یہ جان لیں اور اس کی کوشش کریں اور آنے کا راستہ ہی بند کر دیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے کہ سب چین سکون سے میں زندگی گزارنے لگیں۔ تو اس طرف نگاہ ہماری کم جاتی ہے۔ ہم اپنے حالات میں جب اپنے اوپر نظر کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر غور کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں اور اپنے معاشرے میں چلنے والے وہ اعمال، وہ رسم رواج، وہ کام جو عام طور سے تقریباً ہر آدمی کرتا ہے الا ماشاء اللہ، تو وہاں ہم اپنے کو مجرم نہیں سمجھتے کہ ہم نے بھی کوئی ظلم کیا ہے، حالانکہ سخت ترین حالات میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا سبب ظلم ذاتی اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ اب جہاں آیا ظلم ذاتی اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا، تو ہم اس میں نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم سب یہ سوچنا شروع کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظلم ذاتی اور لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو شاید یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں ہمارا بہت بڑا حصہ اس میں ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کے حقوق ضائع کر رہے ہیں۔ اور جب یہ ہم اعتراف کر لیں گے کہ ہم ہیں اس میں، تو پھر ہمیں ہماری اصلاح کی فکر کرنی پڑے گی، اور یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم سب کی اصلاح کی فکر کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ کیوں کہ ظلم ذاتی کا سبب ہی یہ ہے کہ کہیں ہم ظلم کر رہے ہیں، کہیں ہم حقوق لوگوں کا مار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ خود ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں وہ عطا فرماتا ہے جو ہم کر کے بھیجتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک نگاہ ڈالی جائے معاشرے پر تو ہمارا حصہ مل جائے گا اس میں، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے پہلے کوئی سلسلے میں انتقال ہوا، اس کے بعد کوئی انتقال ہوا، یعنی وہ لوگ جن کا حق ان کے مرنے کے بعد جو چیز ہمارے حصے میں یا ہمارے قبضے میں تھی، اور وہ لوگ جو مر گئے ان کا حق اس میں بنتا اس طرح سے تھا کہ ہمیں جو کچھ ملا تھا اس میں ان کا کچھ حق ہے، اور ان کا حق ہے اب وہ نہیں ہے تو مرنے کے بعد ان کے لوگوں کا حق ہے۔ یہ حساب ہمارے معاشرے میں بہت کم لگایا جا رہا ہے۔ جائیداد ہے، مکان ہے، زمین ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس پر ہمارا قبضہ ہے، کہیں بہنوں کا حق ہے، کہیں بھائیوں کا حق ہے، کہیں چھوٹے بھائی کا حق ہے، کہیں بڑے بھائی کا حق ہے، لیکن یہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے شریعت کے اعتبار سے الا ماشاء اللہ۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ہاں 2 بیوہ عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان پر کچھ ظلم ہو رہا ہے، تو خاندانی لوگ تھے تو انہوں نے ان کا حق دلا دیا جائے۔ وہ گئے تھے اسی نیت سے، ان کا کوئی اور اپنی سوچ نہیں تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ خاندانی لوگ ہیں، بوڑھے ہو گئی ہیں عورتیں، ان کا کچھ حق ان کے اوپر نکلتا ہے تو انہیں دلا دیا جائے، کچھ لوگوں نے ظلم کر رکھا ہے۔ وہ جب انہیں سارا شجرہ نکالا اور مفتیان کرام کے پاس گئے تو پتہ چلا خود ان کا بہت بڑا حق اس میں نکلتا ہے۔ اب سامنے والے جن کا قبضہ ہے وہ سمجھتے ہیں یہ اسی لیے آئے تھے، وہ سمجھا رہے ہیں میں اس لیے نہیں آیا تھا۔ تو یہ تو خیر ہوا کہ انہوں نے پھر اس کی کوشش کیا کہ جو کچھ ان کو بن پڑتا ہے دلایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں جاگ گیا، کہہ رہے میں تو سو رہا تھا، یہی معاملہ نہیں، ایسے بہت سارے معاملے ہیں، ممکن ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم پر لوگوں کا حق نکل رہا ہو۔
اور اس فکر میں لگ گئے، اور لگنے کے بعد ان سے جو بن پڑا، جہاں جہاں دینا تھا دے دیا، اور جہاں مطالبے کی بات تھی وہاں حالات کے اعتبار سے ان کے ساتھ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں ان کی مدد کرتے رہے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ہم ظالم بن کے مریں گے تو پھر کیا کریں گے. اس لیے ان کو سمجھاتے رہے اور کہتے رہے کہ ان کا حق دے دو. کچھ دیا لوگوں نے اور کچھ ابھی باقی ہے، دے دیں گے. اس لیے ہم دوسروں کو بہت دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، نہیں ہم کہیں خود تو ظالم نہیں ہیں. اور خصوصاً اس معاملے میں کہ ہمارے پاس جو زمین جائیداد، جو مال، جو کچھ ہے وہ چونکہ ہمارے پاس اس لیے ہمارا ہے. نہیں، ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس سے آیا ہے اس میں کسی اور کا بھی حصہ تھا اور وہ چلا گیا ہے تو ان کے حصے والے دوسرے لوگ ہیں جن کا حساب لگا کر ہم دے دیں گے، تو کم سے کم اس شعبے میں ظالموں میں سے ہمارا نام کٹ جائے گا اور ہمیں عافیت نصیب ہو جائے گی. اور بھی بہت شعبے انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی.